اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات میں اپنے باب 4 کی پڑھائی شروع کریں گے، جو کہ اخلاق و آداب کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبق ہے ہمارے پاس شکر و قناعت۔ شکر و قناعت کے معنی اور مفہوم جانیں گے، کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں گے، اور شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات اور اختیار کرنے کے فائدے، اس پہ نظر ڈالیں گے۔ عملی زندگی کے معاملات میں شکر و قناعت کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے، اور شکر و قناعت کو اپنا کر ایک مثالی مسلمان بن کر معاشرے کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، اس سبق کو پڑھ کے ہم یہ سب جانیں گے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا ہے۔ قناعت کا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ قناعت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کی تلاش ہی چھوڑ دے، بلکہ کوشش کرتا رہے اور محنت کے بعد جو مل جائے اس پر راضی رہے۔ شکر و قناعت دو ایسے عظیم اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، جن سے متصف ہو کر انسان اپنے پروردگار کے قریب ہو سکتا ہے اور خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔ ایک دوسرے مقام پر شکر کے اجر کے متعلق نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ اگر انسان شکر اور قناعت نہ کرے تو ہمہ وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں رہتا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں اسے دولت کے حاصل کرنے کی اور اپنے وسائل کو بہتر کرنے کی کوشش کے لیے اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے، جو اس کا دلی اطمینان چھین لیتا ہے اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے، عملی نمونہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، یعنی کہ ان کی پاکیزہ زندگی جو سی تھی ساری، اس سے ہمیں شکر اور قناعت کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا، اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جیسے ہوا، پانی، روشنی اور غذا وغیرہ۔ شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں شکر گزار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال، حسن و جمال، رزق اور دیگر نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے، تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے میرے رب نے زیادہ عطا کیا ہے۔ یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں۔ شکر و قناعت سے ہی عبادت میں سکون ملتا ہے، ورنہ انسان لامحدود اور پرتعیش سامان زندگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
اپنے محسن اور خیر خواہ دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ انسانوں کے شکر کا بہترین طریقہ ان کی نیکی اور بھلائی کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہا، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہا اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ شکر کا لغوی معنی ہے احسان ماننا۔ قناعت سے مراد ہے انسان کو جو رزق ملے اس پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے روزے دار کے۔ بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرن۔ سبق کے مختصر سوالات 5 مختصر سوالات ہیں اور ایک تفصیلی سوال ہے، آئیے ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، شکر و قناعت کے مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے، شکر و قناعت کا معنی و مفہوم لکھیں۔ شکر معنی و مفہوم: شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا ہے۔ قناعت معنی و مفہوم: قناعت کا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جاتا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات لکھیں۔ شکر و قناعت اختیار نہ کرنے کے نقصانات: اگر انسان شکر و قناعت نہ کرے تو ہمہ وقت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں رہتا ہے، جو اس کا دلی اطمینان چھین لیتا ہے۔ روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے اور راحت و سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، حدیث مبارک کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ حصول نعمت پر شکر کا اجر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والوں کے اجر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ شکر گزاری اور قناعت پسندی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ لکھیں۔ شکر ادا کرنے کی اہمیت: ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسن خیر خواہ دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان نبوی، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ سبق کے تفصیلی سوال کی طرف آتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت اور معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ شکر و قناعت، اس کا معنی اور مفہوم پہلے لکھیں گے۔ شکر کا لغوی معنی احسان ماننا، قدر پہچاننا اور محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا ہے۔ قناعت کا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے۔ اصطلاحی معنی میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے۔ شکر و قناعت کی اہمیت: پہلے اس کا مفہوم اور معنی بتایا، اس کے بعد اہمیت پہ آ جائیں۔ شکر و قناعت کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں پہلے بیان کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 7 کا یہ ترجمہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ پھر سورہ نمل کی آیت 40 کا ترجمہ ہے، اور جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ دوسری حدیث ہے، جس شخص کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے اسے چھپایا تو اس نے ناشکری کی۔
تیسری حدیث سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قناعت کی اہمیت ہم نے بیان کر دی۔ اس کے بعد شکر و قناعت کے معاشرتی فائدے کہ شکر اور قناعت کرنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کا عملی نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے شکر و قناعت کے مختلف طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے، جس کے بہت سے معاشرتی فائدے ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ معاشرتی راحت اور سکون شکر و قناعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان شکر اور قناعت کرے تو ہمہ وقت اسے حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشاں نہیں رہنا پڑتا۔ شکر و قناعت سے اس کو دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کی صحت روز بروز بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ہر معاملے میں شکر گزاری سے زندگی میں ہر پل راحت اور سکون رہتا ہے۔ نعمتوں میں اضافہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو ملنے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں جیسے ہوا، پانی، روشنی اور غذا وغیرہ عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ہر نعمت پر شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب عملی زندگی میں شکر و قناعت کا کیا فائدہ ہے؟ عملی زندگی میں انسان اگر خود کو ملنے والی نعمتوں میں اپنے سے کم تر درجے والے کو دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ میرے رب نے مجھے زیادہ عطا کیا ہے۔ یہی جذبات اس کو شکر کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی کی بدولت عبادت میں سکون ملتا ہے، ورنہ انسان لامحدود خواہشات زندگی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر خود کو تھکا دیتا ہے۔ سبق کی پڑھائی اور سوالات مکمل ہوئے۔ امید ہے آپ نے دھیان سے لیکچر سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔